اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی لکھی گئی یہ کتاب ہے، اور اس کے مضامین سے ہم سلوک الی اللہ کے طریقہ کار کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ اس نقطے پر ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ انسان کو خداوند متعال کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور انسان کو مطیع ہونا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور مطیع ہونا چاہیے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور مطیع ہونا چاہیے۔ ایک انسان کو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کا مصداق بنتے ہوئے مطیع ہونا چاہیے، فرمان بردار ہونا چاہیے، مطیع محض خالص اطاعت گزار ہونا چاہیے۔ یہ ایک انسان کا وظیفہ ہے۔ بس اوقات انسان زندگی میں بعض مشکلات کے باعث بعض ایسے کام جو مستحب ہیں انہیں انجام نہیں دے پاتا۔ مصروفیات زندگی کچھ ایسی ہیں، گھریلو مشکلات کچھ ایسی ہیں، انسان کے خاندانی مسائل کچھ ایسے ہیں کہ انسان بعض مستحبات کو انجام نہیں دے پا رہا، لیکن انسان دل سے اطاعت گزار ہے، دل سے فرمان بردار ہے، اور اپنے اس عمل پر اسے قلبی طور پر افسوس ہوتا ہے، وہ محزون ہوتا ہے کہ اس نے مستحبات کو انجام کیوں نہیں دیا۔ بہت سی ایسی سنن النبی میں ایسی سنتیں بیان ہوئی ہیں کہ جسے انسان انجام دینا چاہتا ہے، لیکن بعض معاشرتی مسائل کی وجہ سے، بعض مصروفیات کی وجہ سے، بعض مجبوریوں کی وجہ سے انسان انجام نہیں دے پاتا، لیکن افسردہ ہے۔ اور دوسری طرف سے بعض کچھ ایسے مکروہات ہیں جو انسان کی زندگی میں موجود ہیں، اور ان سے کراہت بیان ہوئی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں۔ وہ انسان کی زندگی میں موجود ہیں، لیکن انسان ان سے متنفر ہے، انسان نہیں چاہتا کہ وہ مکروہات موجود ہوں۔ اب ایسے میں انسان اللہ کا فرمان بردار بندہ شمار ہوگا کہ جو مشکلات کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے یا مستحبات کو ترک کر دیتا ہے یا مکروہات کو انجام دیتا ہے، لیکن قلباً اپنے اس عمل پر راضی نہیں ہے۔ یہ فرمان بردار ہے، یہ مطیع ہے۔ مد مقابل ایک ایسا شخص ہے جو طغیان کرتا ہے، جو جانتا ہے کہ یہ مستحب ہے لیکن جان بوجھ کر ترک کرتا ہے تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو کم اہمیت دے، جان بوجھ کر مکروہات کو انجام دیتا ہے تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو کم اہمیت دے۔ ایسا انسان فرمان بردار انسان شمار نہیں ہوگا، ایسا انسان مطیع محض شمار نہیں ہوگا، خالص مطیع اور خالص بندہ شمار نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسا انسان اس عمل کی وجہ سے بسا اوقات مستحب کو ترک کرنے کی وجہ سے اس سے واجب ترک ہو جاتا ہے، اور مکروہ کو انجام دینے کی وجہ سے یہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے انسان سے مکروہات کو انجام دینے اور مستحبات کو ترک کرنے کے نتیجے میں توفیقات سلب ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ مطیع نہیں ہے، چونکہ فرمان بردار نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں تجری موجود ہے، جس تجری کے نتیجے میں یہ اس افعال کو انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ایسے شخص سے راضی نہیں ہیں، اور سلوک الی اللہ کے سفر میں ضروری ہے کہ اللہ کی طرف جو سفر کرنے والا انسان ہے وہ اپنا سر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
جھکائے اطاعت کی خاطر، عبادت کی خاطر نہیں، اطاعت کی خاطر۔ مطیع محض ہے رسول خدا کا، مطیع محض ہے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا۔ اور سر تسلیم خم کرنے کا مطلب سجدہ کرنا یا رکوع کرنا نہیں ہے ان ہستیوں کو، بلکہ ان کے احکام پر آنکھیں بند کر کے کہنا ہے آمنا وسلمنا وصدقنا، اور پھر انسان عمل کرے۔ اطاعت کا بھی یہی مطلب ہے کہ انسان فرمان بردار ہو۔ وہ کام جو انسان کے فائدے میں نہیں ہے ان کاموں کو انسان کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ ایسے کاموں کو انسان کو چاہیے کہ چھوڑ دے۔ اپنے نفسانی رجحان کی خاطر بعض کام ایسے ہیں جن کی طرف انسان کا نفس راغب ہوتا ہے، نفس کہتا ہے کہ اس کام کو انجام دیا جائے، جبکہ اگر وہ تعلیمات میں دیکھا جائے رسول خدا کی، ائمہ معصومین کی، تو وہ کام مکروہ شدید ہے، لیکن نفس انسان کا اس کام کی طرف انسان کو ابھار رہا ہے، انسان کو متوجہ کر رہا ہے، بار بار انسان کے ذہن میں اس کام کو ڈال رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو اپنے پیروں تلے روند دے، اپنی اس نفسانی خواہش کو اپنے وجود سے اس کا قلع قمع کرے اور اس کو ہرگز انجام نہ دے، اطاعت کرے۔ بطور مثال ایک شخص کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حکم دیتے ہیں کہ جاؤ چھت سے چھلانگ لگا دو نیچے، بالفرض 100 منزلوں کی ایک بلڈنگ ہے جس کے 100 پورشن ہیں، 100 طبقات ہیں۔ امام زمان ایک شخص کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس 100ویں منزل کی چھت سے نیچے چھلانگ لگا دو۔ اب یقینی بات ہے کہ انسان اگر ایسی منزل سے چھلانگ لگائے گا تو ہلاکت اور نیچے گر کر اس کا پاش ہو جانا یہ یقینی ہے، لیکن چونکہ امام معصوم نے اس کو حکم دیا ہے، انسان کا وظیفہ ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرے، وہ اطاعت کرے اور ایسی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دے۔ یا مثلاً اگر امام معصوم کسی انسان کو حکم دیتے ہیں کہ یہ ماچس پڑی ہے، یہ تیل پڑا ہے، اپنے وجود پر تیل ڈالو اور خود کو آگ سے جو ہے اس ماچس کے ذریعے سے خود کو آگ لگا دو، جلا کر خود کو خاکستر کر دو۔ انسان کی عقل کہے گی کہ اس کام میں ہلاکت ہے، انسان کی عقل کہے گی کہ یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن امام معصوم کی اطاعت کرنا اس کا وظیفہ الہی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کہہ رہی ہے کہ ایھا المؤمن ایھا الانسان، تم پر واجب ہے اطاعت کرو امام معصوم کی، کیونکہ امام معصوم کا کوئی بھی حکم الہی ہوتا ہے اور کوئی بھی حکم مصلحت الہی سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو مطیع محض ہونا چاہیے، انسان کو اللہ کی راہ میں سر تسلیم خم کرنا چاہیے، رسول خدا کی راہ میں سر تسلیم خم کرنا چاہیے، امام معصوم کی راہ میں سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اللہ کے احکام پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے، مطیع ہونا چاہیے، رسول خدا کے احکام پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور مطیع ہونا چاہیے، امام معصوم کے احکام پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور مطیع ہونا چاہیے، اور تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی وہی اللہ کا حکم رسول کا حکم ہے، وہی اللہ کا حکم امام معصوم کا حکم ہے، وہی امام معصوم کا حکم اللہ کا حکم ہے اور رسول کا حکم ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا ایک انسان جس کا مقصد اللہ تک پہنچنا ہے، جس کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، جس کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کے وجود میں تجری نہیں ہونی چاہیے، مخالفت کی جرأت نہیں ہونی چاہیے۔ اسے اپنے دل میں، اپنے ارادے میں جو ہے وہ پاکیزگی لے کر آنا ہے، پختگی لے کر آنا ہے، اور تمام احکام کو جسے اللہ نے بیان کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک کے ذریعے سے یا امام معصوم کی لسان مبارک کے ذریعے سے تبیین کر دیا، انسان مسلم کا یہ وظیفہ ہے، مؤمن کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرے، وہ اس پر کما حقہ جو ہے وہ عمل کرے اور اطاعت کرے اور ذرہ بھر بھی چونچرا نہیں کرے۔ اب یہاں اس کتاب کے مصنف ہارون مکی کی مثال دیتے ہیں۔
لیکن چونکہ مصنف نے یہاں ایک مکمل واقعے کو بیان نہیں کیا ہے، میں اس واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ہارون مکی کا واقعہ ہے۔ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف بحار الانوار ہے، جلد نمبر 47 ہے، صفحہ نمبر 123 ہے، حدیث نمبر 172 کے تحت اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ ابن شہر آشوب کی کتاب المناقب جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 237 سے اس روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ ابراہیم عن ابی حمزہ عن مأمون الرقی، یعنی ابراہیم نے ابی حمزہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے اور ابی حمزہ نے مأمون رقی سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ مأمون رقی کہتے ہیں کہ کنت عند سیدی الصادق علیہ السلام، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا، اذ دخل سہل بن الحسن الخراسانی، جب سہل بن حسن خراسانی امام صادق آل محمد کی بارگاہ میں داخل ہوا۔ اب جب یہ سہل بن حسن خراسانی آتا ہے، فسلم علیہ، امام علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، ثم جلس، اور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے، فقال لہ، اور امام علیہ السلام کو مخاطب قرار دے کے کہتا ہے، یبن رسول اللہ، اے رسول خدا کے لخت جگر فرزند صادق آل محمد، لکم الرأفت والرحمت، آپ رأفت اور رحمت کا مصداق ہیں، مجسمہ رحمت ہے، مجسمہ رأفت ہے، وَأَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتِ الْإِمَامَةِ، اور آپ اہل بیت امامت ہیں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت بھی ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ائمہ یعنی ان کے جانشین جو امام معصوم ہیں، ان میں آپ چھٹے جانشین ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ تمام تعریفیں بیان کرنے کے بعد یہ سہل بن حسن خراسانی امام سے درواقع ایک سوال کرنا چاہتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے، ما الذی یمنعک ان یکون لک حق تقعد عنہ، یبن رسول اللہ، کیا چیز آپ کی راستے میں رکاوٹ ایجاد کر رہی ہے کہ یہاں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، قیام نہیں کر رہے؟ کس چیز نے آپ کو روک دیا ہے کہ آپ قیام نہیں کرتے، اور وہ حق کے امامت، حق کے خلافت جو غصب کر دیا ہے، معاشرے کی زعامت کا، معاشرے کی امامت کا، معاشرے پہ حکومت کرنے کا آپ کا مسلمہ حق ہے، وہ جو آپ سے چھن گیا ہے، آپ اس حق کو واپس لینے کے لیے قیام کیوں نہیں کرتے؟ کس چیز نے آپ کو روک رکھا ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں؟ لیکن جو آپ بیٹھے ہیں تو ایک ایسی حالت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وَأَنْتَ تَجِدُ مِنْ شِيعَتِكَ مِئَةَ أَلْفٍ يَضْرِبُونَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالسَّيْفِ، آپ ایک ایسی حالت میں بیٹھے ہیں کہ 1,00,000 شیعہ بالکل تیار ہیں، بالکل آمادہ ہیں، جو آپ کے اشارے کے منتظر ہیں، آپ جیسے ہی اشارہ کریں گے وہ بیتاب ہیں، اپنی تلواروں کو نیام سے نکالیں گے اور ان تلواروں کے ذریعے سے آپ کے دشمنوں کا قلع قمع کریں گے اور آپ کا حق لینے میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں جبکہ 1,00,000 شیعہ آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے اور اس حق کو واپس لے کر آپ کو دینے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں؟ فقال لہ، امام علیہ السلام نے اس خراسانی شخص سے کہا، اجلس یا خراسانی، اے خراسانی یہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، رَعَلَّهُ حَقَّكَ، اللہ تمہیں حق کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرے گا، تمہیں حق ابھی دکھاتا ہے۔ ثم قال، پھر امام علیہ السلام نے کہا، یا حنفیۃ سجوری التنور فسجرتہ، امام نے اپنے غلام حنفیہ سے کہا، اے حنفیہ ذرا تندور کی آگ کو تو جلاؤ ذرا۔ حنفیہ اٹھا، حنفیہ نے تندور میں لکڑیاں ڈالی، آگ جلائی، اور تندور کی آگ جب شعلہ ور ہوئی، حتی سارا کالجمرۃ وابیض علوہ، یعنی تندور کی آگ ایسے شعلہ ور ہو گئی کہ اس سے جو ہے وہ دہکتے ہوئے شعلے جو ہیں وہ ابھرنے لگ پڑے، اور جو تندور کے اطراف میں
جو جگہ آگ لگانے سے پہلے اس کا رنگ متفاوت ہوتا ہے اور جب وہ آگ دہکنے لگتی ہے تو وہ سفید ہو جاتا ہے، تندور کا اطراف کا حصہ جو ہے وہ ایک دہکتی آگ کی وجہ سے سفید ہو گیا۔ ثم قال، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا خراسانی قم فجلس فی التنور، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خراسانی سے کہا اے خراسانی اٹھو اور جاؤ جا کر تنور کے اندر بیٹھ جاؤ۔ فقال الخراسانی، اب یہ خراسانی نے ایسا حکم امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سنا تو امام کو مخاطب قرار دے کے کہتا ہے یا سیدی یا ابن الرسول اللہ لا تعذبنی بالنار، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے مجھے آگ سے معذب نہ کریں، مجھے آگ کے اندر نہ جلائیں، اقلنی مجھے چھوڑ دیں، اقالک اللہ اللہ آپ کو چھوڑ دے گا، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دیں، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، مجھے آگ کے اندر نہ بٹھائیں۔ قال قد عقلت کا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خراسانی سے کہا میں نے تمہیں چھوڑ دیا، پریشان نہ ہو، تمہیں میں نے چھوڑ دیا۔ فبینما نحن کذالک، اب ہم یہ گفتگو ہی کر رہے تھے، اذ اقبل ہارون مکی، ہم آپس میں یہ گفتگو ہی ابھی ہماری چل رہی تھی کہ ہارون مکی جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں داخل ہوتا ہے، وَنَعْلُهُ فِي سَبَّابَتِهِ، اور اس کی انگلیوں کے درمیان اس کے جوتے ابھی موجود ہیں۔ فقال، یہ ہارون مکی کہتا ہے السلام علیک یا ابن الرسول اللہ، امام صادق کی بارگاہ میں کہتا ہے اے رسول خدا کے لخت جگر میرا آپ کو سلام ہو۔ فقال لہ الصادق، امام علیہ الصلوۃ والسلام اس ہارون سے اس سلام کا جواب دینے کے بعد کہتے ہیں الق النعل من یدک، اے ہارون یہ جوتے اپنے ہاتھ سے پھینک دو، وجلس فی التنور، اور جاؤ جا کر تنور کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ۔ قال فالق النعل، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہارون نے جوتوں کو پھینکا من سبابتہ ہی اپنی انگلیوں سے، ثم جلس فی التنور، یہ ہارون مکی بغیر کسی چون چرا کے جا کر تنور کے اندر بیٹھ گیا۔ وقبل الامام، امام علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے خراسانی کی طرف، یحدث الخراسانی، اور خراسانی سے گفتگو کرنے لگے، حیث خراسان کے بارے میں گفتگو کرنے لگے اور اس انداز میں گفتگو کرنے لگے حتیٰ کأنہ شاہد لہا، کہ گویا امام علیہ الصلوۃ والسلام خراسان کو دیکھ رہے ہیں، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح خراسان امام کے ہاتھ کے سامنے ہے بالکل، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام خراسان کے بارے میں اس خراسانی سے سوال کر رہے ہیں، فلاں گلی کے بارے میں، فلاں محلے کے بارے میں، فلاں انسان کے بارے میں، فلاں شخص کے بارے میں، یعنی خراسانی کے یہ تأثرات ہیں کہ امام ایسے گفتگو کر رہے تھے کہ جیسے خراسان ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ خراسان کو مشاہدہ کر رہے ہیں اور پھر خراسان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ خراسانی یہ تمام گفتگو کو سن رہا ہے لیکن اضطراب کی کیفیت میں ہے کہ امام نے اچھے خاصے بھلے مانس ہارون مکی کو کہا ہے کہ جاؤ جا کر تنور کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جاؤ، اور وہ بھی بغیر کسی سوال کیے ہوئے جو ہے وہ عقل کی بات کو اس نے لبیک نہیں کہا، احتجاج کرنا چاہیے تھا، اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ یہ میں اس کے خراسانی کے کلمات ادا کر رہا ہوں، اس کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، عقل کہتی ہے کہ آگ میں نہیں کودنا چاہیے، لیکن وہ بھلا مانس انسان امام کے کہنے پر فوراً جو ہے وہ آگ کے اندر کود گیا ہے۔ اب امام اس کے بارے میں فکر مند بھی نہیں ہے، یہ اس قسم کی سوچ اس کے ذہن میں تھی، جبکہ امام اس سے خراسان کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ ثم قال، پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قم یا خراسانی وانظر ما فی التنور، اے خراسانی اٹھو اور جاؤ جا کر دیکھو تنور کے اندر کیا خبر ہے۔ قال، خراسانی کہتا ہے فقمت، میں کھڑا ہوا، الیہ، اس تندور کی طرف گیا، فرعیتہ متربعا، میں نے دیکھا کہ یہ ہارون مکی تو اس تندور کے اندر چونکڑی مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ عجب عجب، میں سمجھ رہا تھا کہ ہارون مکی تو اب تک جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، یہ تو آرام سے چونکڑی مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی میں نے تندور کو کھولا اور اس میں ہارون مکی کو ایسی کیفیت میں دیکھا، فخرج الینا، ہارون مکی وہاں سے اٹھا اور باہر نکلا، فسلم علینا، اور اس نے ہمیں سلام کیا۔ فقال لہ الامام، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہا، یہ خراسانی سے کہا، کم تجدو بخراسان مثل ھذا، یہ ہارون مکی جیسے خراسان میں کتنے افراد ہیں؟ تم نے مجھے کہا 1,00,000 افراد تلواریں لے کر بیٹھے ہیں تیار
کہ میں اگر اشارہ کروں تو وہ حکومت وقت کے خلاف قیام کریں گے اور حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے اور مجھے حکومت لوٹا دیں گے، میرا حق مجھے واپس مل جائے گا۔ پہلے یہ تو بتاؤ اس ہارون مکی جیسے کتنے افراد اس وقت خراسان میں موجود ہیں؟ تو اب یہ خراسانی امام علیہ السلام کو کہتا ہے فقال واللہ لا واحدہ، اللہ کی قسم ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ پھر دوبارہ تاکید کہتا ہے لا واللہ لا واحدہ، اللہ کی قسم نہیں ہے، ایک بندہ بھی ایسا خراسان میں موجود نہیں ہے۔ فقال، تو امام علیہ السلام کہتے ہیں اما ان لا نخرج فی زمان لا نجد فیہ خمسۃ معاذدین لنا، کہ بے شک ہم اس وقت تک قیام نہیں کریں گے جب تک ایسے 5 یاور ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے۔ نحن اعلم بالوقت، ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کس وقت قیام کرنا ہے اور کس وقت قیام نہیں کرنا۔ یہاں اس تمام واقعے سے جو شاہد مثال ہے، یعنی جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، وہ اطاعت محض ہے کہ امام علیہ السلام نے اس ہارون مکی کو، جو ابھی باہر سے داخل ہی ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا گفتگو چل رہی ہے، کیا موضوع بحث ہے، وہ باہر سے داخل ہوا ہے، سلام کی ہے، امام نے کہا جوتے پھینکو، جاؤ تندور کے اندر چھلانگ لگا دو، اور اس نے فوراً جوتے پھینکے اور جا کر تنور میں چھلانگ لگا دی۔ کوئی نہیں کہا کہ مولا یہ حکم آپ کا عقل کے خلاف ہے، یہ حکم آپ کا شریعت کے خلاف ہے، یہ حکم آپ کا ایسا ہے یا ویسا ہے، نہیں۔ انسان مومن کو امام معصوم کی بارگاہ میں ایسے تسلیم ہونا چاہیے، ایسے مطیع ہونا چاہیے۔ یہ جو امام کی بارگاہ میں ایسے مطیع ہے، یہ درواقع رسول خدا کی بارگاہ میں مطیع ہے۔ یہ درواقع رسول خدا کی بارگاہ میں مطیع ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مطیع ہے اور تسلیم محض ہے۔ یہ ہمارا وظیفہ ہے تمام افراد کا جو سلوک اللہ کی راہ پر گامزن ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی سر تسلیم خم کریں، ایسے ہی مطیع اور فرمان بردار ہوں۔ تسلیم و اطاعت کی ایک دوسری مثال آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب سفینۃ البحار ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 42 ہے، حدیث نمبر 73-42 کے تحت اس جملے کو نقل کرتے ہیں، اور یہ درواقع حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جلیل القدر صحابی ہے کہ جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی یعفور۔ اس سے متعلق یہ ماجرا ہے، لیکن میں پہلے آپ کی خدمت میں عبداللہ بن ابی یعفور سے متعلق بیان کروں کہ اسے سعادت حاصل ہے کہ اس نے امام محمد باقر کی بھی شاگردی کا جو فیض حاصل کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی شاگردی کا فیض حاصل کیا ہے۔ یہ کوفی ہے، ثقہ ہے، فقیہ ہے، مسجد کوفہ میں بیٹھ کر فتوے دیا کرتا تھا، درس دیا کرتا تھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں اپنا مکمل دین امام معصوم کی بارگاہ میں پیش کیا، بیان کیا، اور امام معصوم سے اپنے اعتقادات کی اور اپنے دین کی تائید لی۔ یہ عبداللہ بن ابی یعفور امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آ کر اپنی تسلیم کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے۔ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، یہ عبداللہ بن ابی یعفور کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، واللہ لو فلقت رمانۃ بنصفین، اللہ کی قسم یبن الرسول اللہ، اگر آپ میرے سامنے ایک انار کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، فقلتا، اور آپ کہیں ھذا حرام وھذا حلال، ان 2 حصوں میں آپ کہیں کہ ایک حصہ حلال ہے اور ایک حصہ حرام ہے، تو اب یہ کہتا ہے لشہدت ان الذی قلت حلال حلال، یعنی میں گواہی دوں گا، یعنی میرا دل، میرا تمام وجود سر تسلیم خم ہے اور اطاعت کے اس مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ میں گواہی دوں گا کہ جس چیز کے بارے میں آپ نے کہا، جس حصے کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ حصہ حلال ہے، میں گواہی دوں گا کہ وہ حصہ حلال ہے۔ وَأَنَّ الَّذِي قُلْتَ حَرَامٌ، جس چیز کو آپ نے کہا حرام ہے، میں گواہی دوں گا کہ وہ حصہ واقعاً حرام ہے۔ تو قال، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے اس ادعا کے بعد اس کو کہا رحمک اللہ،
رحمک اللہ، اللہ تم پر رحمت کرے، اللہ تم پر رحمت کرے۔ اے عبداللہ بن ابی یافور، تم اس قدر امام معصوم کی بارگاہ میں اس قدر مطیع ہو، اس قدر فرمان بردار ہو کہ اللہ تم پر رحمت کرے، اللہ تم پر رحمت کرے۔ کتنا بلند مقام ہے۔ اور پھر اس قدر یہ جلیل القدر صحابی ہے امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کا، کہ شیخ عباس قمی اسی کتاب میں، اسی جو سفینۃ البحار ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 42 اور حدیث نمبر 7340 کے تحت اس جملے کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، ما وجدت احد، میں نے کسی کو ایسے نہیں پایا، یقبل وصیتی امری، کہ میں کسی بھی مسئلے کے بارے میں اگر کوئی وصیت کرتا ہوں، کوئی نصیحت کرتا ہوں، کوئی حکم دیتا ہوں، تو وہ میرے امر پر، میری وصیت پر اس کو اس انداز میں قبول کرے، الا عبداللہ بن ابی یافور، مگر یہ عبداللہ بن ابی یافور ہے جس انداز میں یہ میرے حکم کی فرمان برداری کرتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، مطیع محض ہوتا ہے، جس انداز میں یہ عبداللہ بن ابی یافور کرتا ہے، میں نے اس کے جیسا کسی کو نہیں پایا ہے۔ کس قدر بلند مقام ہے اس عبداللہ بن ابی یافور کوفی کا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ ایک عبد کو اسی انداز میں امام معصوم کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا چاہیے، مطیع ہونا چاہیے، فرمان بردار ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی کے وجود میں ذرہ بھر بھی یہ اطاعت کا عنصر نہیں موجود، تو وہ اپنے انحراف کے راستے کی طرف جو ہے وہ اب چلنا شروع ہو گیا ہے، اور ایک ایسا مقام آئے گا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں، رسول خدا کی نافرمانی کے نتیجے میں، امام معصوم کی نافرمانی کے نتیجے میں اسفل السافلین اس کا مقدر ہوگا۔ پس انسان کو مطیع محض ہونا چاہیے، دل سے، اپنے تمام وجود کی گہرائیوں سے، اپنے نفس سرکش کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اب اگر انسان مجبور ہے یا انسان کے پاس کچھ ایسے مسائل ہیں کہ بعض مستحبات کو انسان انجام نہیں دے سکتا، بعض مکروہات اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے وجود کی گہرائیوں سے مطیع محض ہے، تو اسے مطیع ہی شمار کیا جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔